فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 کر لیں۔ فجر میں مالک کائنات نے 17 مرتبہ فون کیا، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا محبوب دکھا جو تجھے 10 مرتبہ فون کرے گا، روٹی پر اماں 4 مرتبہ بلاوے گی، 5 مرتبہ کہتی ہے دفعے کا جب اسے بھوک لگے گی تو آ جائے گا، 2 مرتبہ بیوی فون کرے گی آ جاؤ ناشتہ کر لو کپڑے آ کے بدل جاؤ، 3 مرتبہ کہے گی ارے چھوڑو جی وہ تو منتیں کراتے رہتے آتا ہی کوئی نہیں، جب اسے گندگی کا احساس ہوگا تو دوبارہ آ جائے گا، یار کو کہتا ہے یار آج اب تجھے پتہ نہیں 12 بج گئے، چائے پینے کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا، گھر سے ٹفن کا ڈبہ آیا ہوا ہے، آج آ کے روٹی کھا لیں، جب 2 مرتبہ کہے گا 4 آدمی کہیں گے چھڈ یار وہ تو ایویں کرتا ہے، اس نے آنا ہونا کوئی نہیں، وہ تو بہانے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے آؤں گا۔ یہ جماعت والے آج میرے عزیزوں محلے میں پھرے، ان کو سب نے کہا تھا انشاءاللہ آئیں گے، اللہ اکبر، یہ تو بھولے بالے تھے، ان کی باتوں میں آگے اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تجھے تو آج پتہ لگا، کہتا ہے آؤں گا، مجھے تو 50 سال ہو گئے سنتے آؤں گا لیکن کوئی نہیں آتا ہے۔ اسے یہ احساس ہے بلانے والے کا، جب میں اسے بلاؤں گا تو دھیرانی سر پہ دوپٹہ رکھے گی، کہے گی بلاوا خدا کا آ گیا، لیکن اسے خدا کے بلاوے کا احساس ہوگا، بچے کو مسجد کے اندر اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے کا احساس کوئی پیدا نہیں ہوگا، دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھے گی، دنیا کے کاموں میں لگا دیکھے گی، کبھی اسے احساس پیدا نہیں ہوگا، امتحان سر کے اوپر آئے گا، بار بار ٹوکے گی، کبھی ٹی وی بند کر دے گی، کبھی موبائل چھین کے رکھ دے گی، کبھی کہے گی میں تجھے جوتیوں سے چھیتوں گی، کبھی کہے گی میں تیرے باپ کو بتاؤں گی آجا آنے دے، اللہ اکبر، دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے اتنا رو رہی، کبھی تعویذ لے کے آ رہی، کبھی عبدالحنان سے پانی پڑوا رہی، کبھی وظیفے پوچھ رہی، اللہ امتحان کے اندر بچہ کامیاب ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تو 4 دن کا امتحان ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ناکامی ہے، اس امتحان کے لیے کبھی تو نے رو کے نہیں دکھایا، جس امتحان کو اللہ جل شانہ خود لے گا، قبر میں فرشتے لیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، مالک کائنات پرچہ لے گا، بتا میں نے جوانی دی تھی، بتا میں نے تجھے مال دیا تھا، اے بندے بتا میں نے تجھے حسن دیا تھا، کہاں پیسہ کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا، علم کس لیے پڑھا تھا، علم کا کیا استعمال کر کے آیا، اللہ اکبر، اگر اس پرچے کے اندر کپاٹ آ جائے، اس پرچے کے اندر سب ریسورس آ جائے تو اللہ فرما وہ دنیا کہتی ہے کوئی بات نہیں اگلے سال دینا، اے میرا بندہ اگر اس پرچے کے اندر تیری سبلی آ جائے گی پھر میں اعلان کروں گا او لوگو اس کو دیکھ لو، اس کا بتھا دیکھ لو، اس کا چہرہ دیکھ لو، آج عرش بری کا مالک اعلان کر رہے حضرات ایک ذری اعلان سنو، فلاں کا بیٹا آج میدان باشر میں ناکام ہو گیا ہے۔ کبھی اس کامیابی کے لیے اماں نے تعویذ نہ لیا، ابا جان نے پانی نہ پڑوایا، حضرت دعا کر دو، بیوی کے سر میں درد ہے، ابھی آج تک کبھی دعا نہیں کروائی، حضرت دعا کر دو میں اپنی بیوی کو مصلی پہ دیکھوں، میری بیوی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے فجر کی نماز کے لیے، کوئی دن نہیں چڑھا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، کوئی دھوپ تیز نہیں تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، گھر کے اندر چراغ میں کیا پتہ تیل بھی ہو یا نہ ہو، واللہ عالم، جب فجر کی نماز کے لیے نکلے رحمت والے نبی نے یوں جھانک کے دیکھا اماں میمونہ مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، اشراق بھی آپ نے پڑھ لی، چاش پڑھ لی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ واپس حجرے میں آئے تو آپ نے سیدہ میمونہ کو مصلی پہ بیٹھا دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یوں نہیں کہا ہر وقت روٹی پڑتی رہے گی، ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہے گی، تیری اور ذمہ داری بھی ہے، اللہ اکبر، ناشتہ پکا کے دے، روٹی پکا کے دے، سیدہ میمونہ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اے میمونہ تجھے کس چیز نے 2-2.5 گھنٹے مصلی پہ بٹھایا، کہنے لگی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، دینے کا ویلا آ گیا، میں میمونہ کا جھولی پھیلا کے لینے کا ویلا آ گیا ہے۔ کب سے بیٹھی ہے؟ جب سے آپ چھوڑ کے گئے، نیند آئی؟ نہیں، مالک کے سامنے چھوٹا سا بچہ ری کرے استاد کے سامنے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، مجھے مالک کے سامنے بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنی نیند آتی ہے، ولی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں، نماز ہے نا، سکینہ نازل ہو رہی ہے، یہ نازل ہوتی ہے، گھر کی سکینہ کو چھوڑ کے یہاں سکینہ نازل ہو گئی۔
دکان پہ ڈنڈی مارے گا ملازم، اوے سونا سی گھر سو کے اندر اٹھ، خبردار خبردار، جا جا پتر پہلے نیند پوری کر لے پھر آ جا۔ دکان پہ نیند نہیں آتی، مکان میں نیند نہیں آتی، کاروبار پہ نیند نہیں آتی، مربوں پہ نیند نہیں آتی، نماز پڑھتے ہوئے کیوں سستی آ جاتی ہے؟ معلوم ہوا جس کا بلاوا آیا، دکان سے مالک کا بلاوا آیا، اسکول والوں کا بلاوا آ گیا، کالج والوں کا بلاوا آیا، اللہ اکبر، ان کے بلاوے پہ احساس ہے کہ دنیا کے اندر نہیں جاؤں گا جرمانہ لگے گا، مالک کائنات کی محبت کا احساس ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزو روزانہ فجر کی نماز میں 17 مرتبہ بلاوا آیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، فجر کی نماز تو کیا بات، میں عید کی نماز کے لیے اس کے بلاوے پر لبیک کہہ کے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا۔ میمونہ کیا بات ہے، کب سے بیٹھی کیا کر رہی تھی، قدامن پسار پسار کے اس سے لے رہی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ فرمایا میمونہ اس کے علاوہ تو نے کوئی اور کام تو نہ کیا؟ اللہ جل شانہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی میری غرض نہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی، 2.5-3 گھنٹے بیٹھی رہی۔ فرمایا میمونہ میں تجھے کچھ کلمے ایسے نہ بتلا دوں جو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، دن کے اندر تیرے اس ذکر سے وہ 3 کلمے پڑھنا، 3 مرتبہ کلمہ پڑھنا وہ بھاری ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت میمونہ کہنے لگی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میمونہ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ 2.5 گھنٹے کے ذکر سے کافی ہو جائے گا۔ گھر کے اندر مرد تھوڑی سی تبلیغ کر لے، اللہ اکبر، فوراً گھر والی ہنس کے کہے گی لگتا کسی جماعت والے کے ہتھے چڑھ کے آ گیا، مذاق اڑائیں گی اور یوں کہیں گے اچھا اللہ اکبر، اے میاں، سریا کو کہے گی، رقیہ کو کہے گی، انور کو کہے گی، او پانی کا پیالہ بھر کے لا، اپنے باپ کو بلا، دیکھ تیرا باپ اپنے گھر میں بھی مسجد سمجھ رہا، الوش میں تو مسجد میں جاؤ جاؤ صاحب۔ دین اپنانا دور کی بات، دین کی بات سننے کو بھی تیار نہیں گھر کے اندر۔ اگر میں نماز کا کہوں گا، قرآن کی تلاوت کہوں گا تو اللہ اکبر، بچے کہیں امی دیکھنا ابو ہر وقت لگ رہے تھے، ہاں بیٹی پتہ نہیں تیرے باپ کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں مولوی ملازم حسین صاحب سے پتہ نہیں اللہ کس وقت دوستی چھٹے گی، یا اللہ مولوی ملازم حسین یہاں سے چلا جائے، پتہ نہیں اس تمہارے باپ کا اس نے دماغ ہی خراب کر کے رکھ دیا، سونا تھا اچھا بھلا پتہ نہیں کیا ہو گیا، سر پہ ٹوپی رکھ رہا، اب اللہ اکبر، ماں جنت میں جانے سے دور کر رہی ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کروا رہی ہے، ٹوپی اتار، سر میں ہوا تو لگا لے کر۔ اس اماں کو کون بتائے ننگا سر رہوں گا، اس رستے سے شیطان گھسے گا تاکہ میرے اندر کے سارے ایمان کے نور کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، مجھے ٹوپی پہننے دے۔ سردی سے بچانے کے لیے زبردستی پہناتی ہے، تھپیڑے مار مار کے پڑھاتی ہے، کانوں تک گرم ٹوپا پہناتی ہے، میں قسمیں اٹھا کے امی جی مجھے سردی نہیں لگ رہی، پھر بھی کہتی ہے پڑھتی ہے، پھر بھی کہتی ہے پڑھ، پہن، اس کو پہننی پڑے گی، بیٹے جاڈا لگ جائے گا، سردی لگ جائے گی، بیمار ہو جاوے گا، ڈاکٹر سوئی لگاوے گا، میں تجھے فلانے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، تجھے اتنی بڑی گولی کھانی پڑے گی۔ اگر سردی کے ڈر کی وجہ سے اماں میرے عزیزو اتنی سوئیوں سے ڈراتی ہے تو جہنم کی آگ سے آج تک اس نے نہ ڈرایا، قبر کی آگ سے اس نے نہ ڈرایا۔ اے بچے نماز کا سجدہ کر لے، ورنہ قبر کے اندر وہ چھتر پڑیں گے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائے گا۔ دنیا کے اندر زندگیوں کے اندر بگاڑ کیوں آیا؟ جب اپنی زندگی کو چاچے کے مطابق، جب اپنی زندگی کو بابے کے مطابق، جب اپنی زندگی کو پائلٹوں کے مطابق، جب اپنی زندگی کو فوجوں کے مطابق ڈالا۔ میرے عزیزو خدا کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر، آمنہ کے لال سے بڑا زندگی گزارنے کا، شیشہ دیکھنے کا آئینہ اور ہے تو لا کے دکھاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لاش جیسا کوئی، اور جس کتاب کو تو نے الماری میں رکھا، لاش جیسی کتاب، تیری اماں کو بھی چیلنج، تیرے ابا کو بھی چیلنج ہے، تیرے رشتہ داروں کو بھی اعلان ہے، اللہ اکبر، تیری برادری قوم میں رہنے والا، سندھ میں رہنے والوں کو بلا لے، افغانستان میں رہنے والوں کو بلا لے، دنیا کے سارے اسلامی ممالک کے صدروں کو بلا لے، عوام کو بلا لے، پیروں کو بلا لے، فقیروں کو بلا لے، کھڑی کو بلا لے، پڑی کو بلا لے، زندگی کو بلا لے، مری کو بلا لے، درخت کو بلا، پپل کو بلا، اللہ اکبر، نیم کو بلا، بیری کو بلا، مٹی کو بلا، ہاتھوں سے بنا ہوئے کو بلا۔ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
نزلنا علی عبدنا. میں تجھے یوں نہیں کہتا. اگر یہ تو کہتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا, پھر اللہ اکبر, اپنی قوم والوں کو بلا, صوبے والوں کو بلا. میں تیرے سے سورہ بقرہ کا تقاضا نہیں کرتا, میں تیرے سے سورہ آل عمران نہیں مانگتا, سورہ نساء, سورہ مائدہ, انعام نہیں مانگتا. میں اللہ تیرے سے کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر تو نہیں بنا سکتا اتنی سی صورت بنا کے دکھا. اللہ خود ہی چیلنج کا جواب دیتے ہیں, مالک کائنات خود ہی چیلنج کرتے ہیں. اللہ پھر اس چیلنج کا جواب دیتے ہیں فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تم نہیں کر سکتے, ہرگز تم نہیں کر سکتے. اگر پھر بھی تم دردمی کرو گے تو میں تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوں کو جن کے آگے سجدہ کر رہے ہو ان کو بھی تمہاری ساتھ جہنم کی آگ میں جھونکوں گا. عدت للکافرین, میرا اعلان سن لو, یہ ساری جہنم کی آگ میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. آج کبھی بڑا بن کے میرے سامنے آتا ہے, کبھی حکومت کو میرے سامنے لے کے آتا, کبھی وائٹ ہاؤس کو میرے سامنے لے کے آتا, کبھی پاکستان کی اسمبلی کو میرے سامنے لے کے آتا, کبھی جماعتوں کو, کبھی تحریکوں کو میرے سامنے لے کے آتا. تو ہے کیا, تیرے پاس کیا ہے؟ اگر میں ننگا کر دوں تجھے کپڑا نہیں دے سکتا, اگر میں تجھے لٹا دوں کوئی اٹھا نہیں سکتا, اگر میں تیرے پیشاب کی نالی بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا, اگر میں تیرے دل کی دھڑکن بند کر دوں کوئی اس کو چلا نہیں سکتا, اگر میں سانسوں کو روک دوں کوئی بحال نہیں کر سکتا, تیرے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دوں تو سوچنے سے اللہ اکبر قاصر ہو جائے گا. اللہ اکبر, تیری زبان کو میں گھور کے دیکھوں گونگا ہو جائے گا, تیری آنکھ کو میں اشارہ کروں اندھا ہو جائے گا, تیرے کانوں کو میں یوں کہہ دوں کوئی نہیں کرنا, کان سننے سے بوڑھے ہو جائیں گے. اے بندے میں تجھے بتاؤں تو کون ہے, تو اپنے آپ کو چٹے کپڑوں میں چھپائے, کاٹن والے کپڑوں میں چھپائے, اپنے آپ کو لٹھے میں کیٹی میں چھپائے, خوشبوؤں میں چھپائے, اپنے آپ کو عطروں میں چھپائے, اپنے آپ کو ٹوپی کوٹوں کے اندر جوتیوں کے اندر چھپائے. میرے سے چھپ نہیں سکتا, میرے سامنے تیری اوقات وہی رہے گی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا, انگلی پہ لگے انگلی نہ پاک, ہتھیلی پہ لگے ہتھیلی نہ پاک, ہاتھ پہ لگے ہاتھ نہ پاک, ٹانگ پہ لگے ٹانگ نہ پاک ہے, بستر پہ لگے بستر نہ پاک, کپڑے پہ لگے کپڑے نہ پاک ہے. تو مارکیٹ کے اندر موبائل بیچتا ہے, مارکیٹ کے اندر ٹنل بیچتا ہے, مارکیٹ کے اندر ڈنر سیٹ بیچتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کیسا پیارا بنایا. جب میں نے اس مادے پر, اس قطرے پہ اپنی کاراگری, اپنی سنائی, اپنی قدرت دکھائی, تو پھر میں نے بھی تجھے دنیا کے اندر بیچ کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیرا مشینوں میں بنایا اچھا لگ رہا یا رحم مادر میں میرا بنایا اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے بنایا, اوقات میرے, تیرے پاس ہے کیا؟ چھین لوں اور چلو, اولاد تو دور کی بات, کاروبار تو دور کی بات ہے, بنگلہ کوٹھی کار دور کی بات. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یہ کیا ہے؟ روٹی ہے, یہ کھیر ہے, یہ شلگم ہے, یہ مٹر ہے, یہ مٹن ہے, یہ مچھی ہے, سوری ہو کے رکھ. جب تک میرا آرڈر نہ ہو کہ کوئی چیز اٹھ کے تیرے حلق میں جا نہیں سکتی, جب تک میرا آرڈر نہ ہو اس چیز کو اٹھانے کی تیرے اندر طاقت آ نہیں سکتی. گیدڑ بھبکیاں میرے سامنے نہ مارا کر, دنیا کے آگے چلایا کر, میرے آگے نہ چلایا کر. مجھے پتا تیری اوقات کیا ہے, باڈی آف پارٹس مجھے پتا میں نے کیسے بنائے ہیں. پیر تیرا زور سے تو پیر پر آ جائے, گوڈا جھٹک جائے گا, پیر مڑ جائے, گٹا ٹوٹ جائے گا, انگلی کو تیری میں روڑ دے, انگلی ٹوٹ جائے گی, دیوار میں تیرا سر لگ جائے, سر پھوٹنا. پائیدار سا تو ہے کھلونا سا, اور پائیداری پر باتیں کرتا ہے. لیٹے لیٹے کروٹ بدل لے, ناف چڑھ جائے گی, ٹانگ اوپر نیچے ہو جائے, پٹھا چڑھ جائے گا. اللہ اکبر. جو تو اپنے 5 فٹ کے وجود کو نہیں سنبھال سکتا تو خبردار, میرے بنائے ہوئے نظام پر تجھے انگلی اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو نے بنایا کہ میں نے بنایا؟ 1 فٹ کا بلونگڑا, 9 انچ کا بلونگڑا, ماں کے پیٹ کے علاوہ تو بنا کے دکھا. اگر تو بنا نہیں سکتا تو اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. جس نے اونٹ کو دیکھ کس انداز سے بنا دیا ہے, یہ دیکھ تو صحیح.
چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے بنائی، بڑی سے بڑی چیز میں نے بنائی۔ اللہ چھوٹی سی چونٹی تو نے بنائی، بڑی سے بڑی چیز کیا بنائی؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ قصبے میں تو مکان بنائے، محمود کوٹ اسٹیشن پہ مکان بنائے، اللہ اکبر، گرمانی مکان بنائے، لاہور میں مکان بنائے، تو اپنے مکان پہ کلر کر دے، سیلنگ کر دے، پائلنگ کر دے، تو پینٹ کر لے۔ میں بارش کو چھینٹے کو اشارہ کروں گا، آدھا گھنٹہ بارش برسے گی، تیرے مکان کا رنگ ڈھنگ سارا بدل جائے گا، نقشہ سارا بدل جائے گا۔ اگر ایک دن برسات و بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، 8 دن یہ مکان زیر زمین آ جائے گا۔ دیکھ میرا آسمان موسلا دھار برسا، 1 مہینے بارش ہوئی، لوگوں کے مکان تہس نہس ہو گئے، جہاں سے بارش آتی رہی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اتنا پانی برسا، آسمان کے رنگ کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر میرے بندے بتا، تیرا بنایا ہوا پائیدار یا میرا بنایا ہوا پائیدار ہے؟ کیا بنایا؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اللہ تو نے کیا بنایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اے میرا بندہ، مشرق دیکھ میرا بنایا، مغرب دیکھ میرا بنایا، شمال دیکھ میرا بنایا، جنوب دیکھ میرا بنایا، زمین کے نیچے جھاتی مار میرا بنایا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھا میرا بنایا۔ یا اللہ کون کون سی چیز بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بتا میں تجھے کیا کیا گنواؤں، انگلی کے پوروں پہ گنے، پورے ختم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر کرے گا، تعداد ختم ہو جائے گی، لکھنا ختم کرے گا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اے میرا بندہ سائی ختم ہو جائے گی، اللہ قلم ختم، کاپی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے۔ اللہ پھر بتا تو نے کیا کیا بنایا؟ فرمایا بندے میں کیا کیا بناؤں؟ بس میں اتنا کہتا ہوں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ آگے پیچھے اوپر نیچے مشرق مغرب میں جا تیری نظر آئے گی، وہیں تجھے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ سارا میں نے بنایا ہے۔ اور پھر دیکھ میری قدرت، موبائل فٹ کرے اتنا سا پیچ نہ ہو، موبائل بیکار، ساؤنڈ فٹ کرے بٹن نہ ہو، ساؤنڈ بیکار۔ اے میرا بندہ نہ مجھے کوئی میرے عزیز ہو، اللہ فرماتے بندے نہ مجھے کوئی نہ پلاس لینا پڑا، نہ پیچکس لینا پڑا، نہ نٹ لینا پڑا، نہ کوئی ٹنکا جوڑنے کی مشین لینی پڑی۔ اللہ پھر تو نے کیسے بنایا؟ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں بنانے پر آیا، میرے آسمان کو کہا وہ بن گیا، زمین کو کہا بن جا بن گئی، سورج کو کہا بن جا بن گیا، 7 بر اعظموں کو کہا بن جا بن گیا۔ لیکن اے میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے اشاروں سے نہ بنایا، تجھے اپنے پیرے سے پیار کا، اللہ اکبر، میرے سے لاڈلیوں کا، میرے سے محبت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا آسمان میں نے ارادے سے بنایا، اتنی بڑی زمین میں نے اشارے سے بنائی۔ جب ننا سمنا بنایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بنانے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھ اللہ نے رحم مادر سے اندھیروں کی فیکٹری میں سے کتنا حسین و جمیل دنیا کے اندر بنا دیا ہے۔ کمرے میں پلسٹر ہو رہا، بجلی چلی جائے، اللہ اکبر، بنگا ٹیڈا ہو جائے گا، ٹھیکیدار بھی کہے گا بتی کوئی نہیں سی۔ ہے اس نے یوسف کو بھی میں نے رحم مادر میں بنایا، سونے محمد کو بھی میں نے رحم مادر میں بنایا۔ دیکھ تو صحیح، جو میرے سونے محمد عربی صلی اللہ تعالی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اللہ اکبر، میں نے یوں نہیں کہا مجھے بتی کی ضرورت پڑی، مجھے یوں نہیں کہا مجھے مٹیریل کی ضرورت پڑی، میں نے حسن یوسف کو کہا تھوڑا سا حسن دے دے، میں نے لہن داؤدی کو نہیں کہا، میں نے کہا دے دے، میں نے صبر ایوب کو نہیں کہا دے دے، میں نے دے دیا، میں نے کہا میرے پاس کمی نہیں، لے جاؤ۔
زلیخا نے یوسف کو دیکھا کہ ہونٹ کیسے، ناک کیسی، ابرویں کیسی، چہرہ کیسا۔ جب آمنہ نے میرے محمد کو دیکھا، میں نے کہا ہونٹ نہیں کہنے، ابرویں کی نہیں کہنی، ناک نہیں کہنی، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرمایا وہ میری زبان میں بات کریو، میرے کلام میں بات کریو۔ اللہ اکبر۔ جب چہرے کی باری آئی والضحیٰ کہہ دینا، پیارے پیارے بالوں گھنگریلوں کی باری آئی واللیل کہہ دینا، زلفوں کی باری آئی واللیل کہہ دینا، دانتوں کی باری آ جائے یاسین کہہ دینا، مکھڑے کی باری آئی والضحیٰ کہہ دینا، قدموں کی باری آئی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ دینا، اس کے مسکرانے کی باری آئی وانک لعلی خلق عظیم کہہ دینا، اس کی گدڑی کی باری آئی مزمل مدثر کہہ دینا، اس کی جسامت کی، اس کی ہنسنے کی باری آئی، اللہ اکبر، اس کے کردار کی باری آئی، اس کی پہچان کی باری آئی، طٰہٰ کہہ دینا، یاسین کہہ دینا، حامیم کہہ دینا، اس کی اخلاق کی باری آئی تو وانک لعلی خلق عظیم کہہ دینا، اس کے مسکرانے کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہہ دینا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناک نہ کہنا، کان نہ کہنا، ہونٹ نہ کہنا، میرے انداز میں کہنا، ناک کان نہ کہنا توہین نہ ہو جائے۔ فرعون یوسف علیہ السلام کے آگے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے آگے دھاڑا، ہاں، نمرود ابراہیم علیہ السلام کے آگے زور سے بولا خبردار نمرود و شداد و قارون ہو، مکے کا کافر کیوں نہ ہو، مکے کا میرے عزیز و مار کھانے والا بلال کیوں نہ ہو، کندھوں پر اٹھا کے غار میں لے جانے والا، گودی میں لٹا کے ایڑی پر سانپوں کے زخم کھانے والا ابو بکر کیوں نہ ہو، عائشہ کیوں نہ ہو، جویریہ کیوں نہ ہو، فاطمہ کیوں نہ ہو، علی کیوں نہ ہو، سونا دماد ابو العاص کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، سونا دماد اسلام پر سخاوت کرنے والا عثمان ذی کیوں نہ ہو، عمر تیری گھوڑی آسمان کے فرشتوں پہ چلے گی، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں شیطان تو ڈرتا ڈرتا تھا، بعض مرتبہ جناب عمر سے فرشتے بھی گھبرا جایا کرتے تھے، فرمایا تیری گھوڑی شیطان پہ چلے گی، تیری گھوڑی اللہ اکبر یا ساریۃ الجبل پہ چلے گی، اللہ اکبر، تیری گھوڑی ہواؤں پہ چلے گی، خبردار میرے محمد کے سامنے گھورنا تو دور کی بات ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچا تو دور کی بات ہے حضور کے سامنے، ادب کا تقاضا، تمہیں کھانسی کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، نبی کے سامنے اللہ اکبر، اے مکے کے کافروں بڑھ بڑھ کرو گے، اللہ اکبر، وہاں تمہیں لے کے جاؤں گا، وہم فیہا خالدون، جہاں سے چڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا، اس جہنم کی آگ سے نکلنا بھی ناممکن ہو جائے گا، خبردار میرے نبی کے آگے اونچا نہیں بولنا، اگر اندر ہو آواز نہیں دینی، میرے نبی کو حکم نہیں کرنا، میرا نبی سوتا وہ مصلی پر آئے یہ نہیں پوچھنا وضو کیا کہ نہیں کیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اگر ہاں کہہ دے تو نہ نہیں کرنی، نہ کہہ دے تو ہاں نہیں کرنی۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سمجھ گئے مزاج نبوت کو اور حکم باری تعالیٰ کو، مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے، آپ نے فرمایا اٹھو اور چلو، صحابہ اٹھے اور چلنے لگے، ادھر تو آؤ، جی یا رسول اللہ، جی 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 چل بھی رہے، جی یا رسول اللہ، کہاں جا رہے ہو، کہا آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہاں جانا، آپ نے فرمایا چلو، رک جاتے ہیں، اللہ اکبر، محمد تیری شان میں خدا کے حکم میں نافرمانی ہو جاتی، آپ نے فرمایا جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جاؤ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیز و بکری کے باڑے میں بیٹھ گئے، ایک دروازے کے باہر قدم ایک اندر وہیں بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا تو کیوں بیٹھا، کہ کملی والے کو کمایا بیٹھ جاؤ، میں نے یہ نہیں دیکھا اپنے گھر میں بیٹھنا کہ آمنہ کے لال کے سامنے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے حکموں کی ڈیمانڈ جب معاشرے کے اندر زندگی کے اندر بڑھ جائے گی، جب بیل، جب اونٹ، اتنی اتنی لکڑیاں، اتنے اتنے گنے جب بیل گاڑی پہ اٹھا کے لاتے ہو، جب بیل ہانپتا کانپتا ہے، یوں نہیں کہتا پانی دے، یوں نہیں کہتا روٹی دے، اس کے پسینے کو، اس کی محنت کو دے کے خود ترس آتا ہے، خود بعد میں کھاتا ہے، پہلے اسے کھلاتا ہے، چھاؤں میں ہوئی پسینہ کرتا رہے گا، پہلے اسے باندھتا ہے۔ اے میرا بندہ، اگر ایک جانور کام کرے مالک کو ترس آتا ہے تو میرے محبوب کا امتی ہے، جب تو میرے کام کرے گا تو کیا مجھے تیرے پہ ترس نہیں آئے گا؟ مجھے بھی تو تیرے پہ پیار آتا ہے نا میرے بندے۔ الہ العالمین آپ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں، امی سے زیادہ، ابو سے زیادہ، بہن سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، یاروں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ، پراؤں سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، دنیا کے اندر وہ مان لالی نہ جنا، دنیا کے اندر وہ پیار ہی نہ آیا جو میرے پیار کا اپنے بندے سے مقابلہ کرتا ہو۔
تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، دیکھو اللہ کا پیار، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام حضرت مالک بن دینار ہے، ایک کا نام حسن بصری ہے، ایک کا نام جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا جب بندہ خدا کو مناوے گا، اللہ اکبر، اللہ کو منانے کے بھی بڑے بڑے اللہ نے بہانے بتائے، میرے نبی نے بتلایا، اللہ کو منانا ہو دعائیں کر کر کے مناؤ۔ اگر پھر بھی اول تو مان جاتا ہے، اگر دعائیں کر کر کے خدا نہ مانے، اللہ اکبر، پھر کسی غریب کو سفارشی بنا لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سفارشی بنا لو، ماں باپ کے گٹے گڈوں میں ہاتھ رکھ کے ماں باپ کو سفارشی بنا لو، پڑوسی کا خیال کر کے سفارشی بنا لو، اللہ اکبر، کسی اندھے کو بھٹکے کو راستہ دکھا کے سفارشی بنا لو، لنڈے بازار سے کسی کو میرا عزیز و استعمال شدہ سویٹر دے کے اسے سردی سے بچا کے اسے سفارشی بنا لو، دنیا والے لاکھوں سے راضی ہوں گے، مالک کے کائنات بندے نیکی کے ارادے کرنے پر بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے پھر عزیزوں کسی سے نہ مانے تو پھر کیا، اللہ جل شانہ کو اپنی نیکیاں یاد دلاؤ۔ وہی میرے عزیزوں رحمت والا نبی ذکر کر رہا ہے کہ تین دوست سفر پہ چلے، راستے میں بارش ہو گئی، تینوں غار میں چلے گئے، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، اللہ اکبر، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، پتھر یوں کر کے سرک گیا، دوسرے نے اللہ اکبر گناہ پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے ڈر سنایا، پتھر یوں کر کے سرک گیا، تیسرے نے اپنا دکھڑا سنایا، سارا سرک گیا۔ میرے عزیزوں جب حالات بہتر نہ ہو اور مخالفت بڑھتے جائے، دیکھو اللہ جل شانہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، جب ہر بات میں ڈر آئے گا، ہر بول میں اللہ اللہ آئے گا، جب خدا کے آگے نیکی کو ظاہر کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے، تم عدالتوں میں چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، اگر کسی قوم برادری میں پینا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، یار تو اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، میں تیرے باپ دادا کا خادم ہوں، میں تیرے باپ کے کشکوں میں تیرے باپ کی منجی کسا کرتا تھا، میں تیرے ابا جان کی پیتیاں کسا کرتا تھا، تمہارے ڈھور چلایا کرتا تھا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ میں یوں کیا کرتا تھا، میں تمہارے باپ کا خادم ہوں، اے بچے میرا خیال کر لے۔ اللہ جل شانہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، برادری نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مخالفت کی، مجھے اپنوں نے رشتہ نہ دیا، تائے چاچے نے مجھے رشتہ نہ دیا، سگے مامے نے دھتکار دیا، اللہ لیکن میں نے اس رشتے کو نبی کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑا، اللہ اگر یہ تجھے رشتہ پیارا لگا تو میرے پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، میں صبح صبح سفر پہ جا رہا تھا، میں نے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو، ایک بٹیر کو، ایک گھگی کو، ایک طوطے کو، ایک کوے کو میں نے بل بلایا ہوا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، مجھے بھی چلتے پیاس لگی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر، ٹپ ٹپ نلکے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوے چڑیا کی رسائی سے باہر تھا، الہ العالمین مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میرے ہاتھ کے اندر کولا پیالہ نہیں تھا، میں نے قطرے یوں کر کے مٹھی میں جمع کیے، چلو میں جمع کیے، طوطے کے آگے رکھ دیا، یا اللہ میں نہ کیا کہ کوے کے آگے رکھ دیا، چار چونچ گیا، یوں کر کے پر ہلاتا ہوا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا، کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا۔ وہ میرے عزیزو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ لے کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ نہ مانا، اللہ اکبر، وہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر وہ احساس ہو گیا، جب آخری سانس سے اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا، اماں میرے سے وعدہ کر، میرے مرنے کے بعد 3 کام کرے گی، اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا؟ کہ اماں پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گر گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا، اماں پہلا کام کریو، جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر میرے گلے میں ڈال کے اس ویڑے میں گھسیٹیو، اور ہو سکے تو الما جان مجھے گلیوں میں گھسیٹیو، دنیا پوچھے اسے کیوں گھسیٹ رہی، کہہ دینا یہ خدا کا نافرمان ہے، موت کے اوپر ڈر گیا۔ اے میری اماں، جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر اماں سارا جہان چلا جاوے، اماں چپکے سے میری قبر پہ آ کر تھوڑا سا رو کے دکھا دیو، کیا پتا ماں کی مامتا پر اللہ کو پیار آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، سانسیں نکل گئی، ہائے ہائے،
بابا فریدالدین گنج شکر کہتے ہیں ماں نے گلے سے پٹا اتارا تو پٹا اتارا، اللہ اکبر، اور بچے کے گلے میں ڈال کر بل دینا شروع ہوئے۔ کمرے کے کونے کونے سے آواز آئی، چھوڑ دے اسے، بل نہ دے، یا آخری وقت میں اللہ سے دوستی لگا کے چلا گیا۔ پھر اللہ کو بتاؤ، یا اللہ میرے بس کے اندر کوئی نہیں، اے اللہ آپ مجھے کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کھاؤ، ایک ہم نے ہستی کی زیارت کی جس کا نام میرا عزیز حضرت موسیٰ خان البازی روحانی تھا۔ اللہ نے مجھے ترمذی شریف شمائل ترمذی کی آخری حدیث تک ان سے پڑھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ رات کو جب تک 9-10 بجے لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر میرے عزیزو جب حدیث پاک کا در ختم ہوتا، سمجھانے کا وقت ختم ہوتا، 93-94 کی بات ہے، پھر موسیٰ خان یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ یہ نبی کے مہمان ہیں، انہیں یوں دے دے، انہیں یوں دے دے، انہیں عالم بنا، انہیں فاضل بنا، انہیں متقی بنا، تقوی پرہیزگار بنا۔ پھر رونے لگ جاتے، کہتے اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ تو انہیں دے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ میں تیرے سے لے کے دوں گا، اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو انہیں نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزو، مانگنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹخا کے مالک کو مناتا ہے، کوئی سجدوں میں رو کے مالک کو مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، عطا صدیقی۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، کبھی انگلیاں، کبھی منہ، کبھی کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، اللہ فرماؤ ڈھونگی چل یہاں سے بھاگ، اللہ اکبر، تیری میرے یہاں جگہ کوئی نہیں، نکل۔ جو خدا کے گھر میں یوں آیا، جس نے اللہ اکبر کا جسم میں کبکباہٹ آ گئی، الحمدللہ رب العالمین کا، اور اس کے پڑھنے کا اسے احساس ہوا کہ میں سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے، رکوع تک یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرتا تو دیکھا تھا، آج دیکھو میرے آگے کیسے اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے، کیا رہا ہے؟ جب بندے کا پیار اللہ سے بڑا تو یوں کر کے رکوع کے اندر چلا گیا، سبحان ربی العظیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے اور قریب آ گیا۔ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار تیری مہربانی، اور جاندی کر، پھر قریب آ کے کہتا ہے تیری داڑھی کو ہاتھ، سخت پتھر سے پتھر دل نرم ہو جاتا ہے۔ 6 بندے کہتے ہیں اللہ جاندی کر، بندے جاندی کر، جب یوں کر کے پھر اٹھا اور دوڑ کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گیا۔ جب بندہ کسی کے پیر پکڑتا ہے بس یار اخیر ہوگی، جب بندہ خدا کے پیروں میں سر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بس اخیر ہو گئی۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، سفارشی بنا، اللہ دے دینا، اب تو اس نے اپنا سب کچھ گرا کے تیرے قدموں پہ لٹا دیا۔ اللہ فرماتے اس کو سجدے سے سر اٹھا، دامن تو پسار کے بیٹھ جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دوں گا، مجھے دینے میں مزہ آئے گا، آج تجھے اپنی جھولی میں لینے میں مزہ آئے گا۔ دو یار بناؤ کام آویں گے، 2 یار بناؤ۔ عبد الحنان سے یاری کھوکھلی، ملازم حسین صاحب سے ایک دین کی نسبت سے یاری بنا، دل کے اندر کھوٹ آ گیا کھوکھلی، بھائی اشرف سے یاری کھوکھلی، 2 یار بنا، ایک الماری میں پڑا ہوا اللہ کا قرآن اور یہ دوسرا بچھا ہوا مصلی، ان سے یاری بنا، اور یہ دونوں یار رات کی تنہائی میں تیرے سے ایسے باتیں کریں گے جیسے محبوب محب سے بات کرتا ہے، جیسے معشوق عاشق سے بات کرتا ہے۔ ایک رات کے اندھیرے میں خدا کو قرآن پڑھ کے سنا، اور ایک رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے کام تو دور کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک یار تیرے سجے ہوگا، ایک یار تیرے کھبے ہوگا، یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے، شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے، مالک کی کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے، یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جائیں گے۔ 2 یار قرآن۔ مولوی جی مجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پتہ ہے کہاں پڑھا ہوا ہے، کیا کروں؟ فرمایا روزانہ وضو کر، نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ادب کے ساتھ لے لے، یہاں بوسا، یہاں پھر سینے سے لگا کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی، الجبرا تو نے پڑھائی، فزکس بایوزایا تو نے پڑھا دی، نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اے اللہ 7 سال کے بچے کے، اللہ آنکھوں والے اندھوں کو اللہ تو نے رحم فرمایا، اللہ انہیں قرآن پڑھا دیا، مجھے بھی قرآن پڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم اگر مالک کو پیار آ گیا دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا، اگر اسی محبت درمندانہ انداز میں موت آ گئی تو قیامت کے دن امید ہے اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، قرآن کے وارثوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ایک مصلی سے یاری لگا،
یار سے یاری اوکھے ویلے میں بھاگ جائے گا، مصلے سے یاری لگا اللہ اکبر یہ اوکھے ویلے میں کام آئے گا۔ پھر اس یاری کو مضبوط کرنے کے لیے، اس یاری میں ٹانکا فٹ کرنے کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا معمول بنا لے۔ مال مول سے ماننے نہ ماننے، بندہ سجدے میں سر رکھے اللہ فوراً مان جاتا۔ 3 خدا کے ولی حرم میں شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار بیٹھے ہوئے، تینوں آپس میں لگے ہوئے بحث کرنے، بڑے بڑے ابدال تھے، مفتی تھے، اللہ کیسے مانتا ہے بندے سے؟ ایک نے کہا مانگتے مانگتے آنکھوں میں سے ارکان سو نکل آئے، مان جائے گا۔ ایک کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں روتے ہوئے مان جائے گا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں، سچے دل سے بلا وہ مان جائے گا۔ تینوں کی بحث ہو رہی، کون کس کی ماننے؟ وہ کہنے میں نے کتابوں میں، وہ کہ میں نے کتابوں میں نے بڑے سے یوں سنا۔ ایک بوبو بیٹھی تھی کمرے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہاں؟ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کونے میں۔ بوبو جانو کون ہے؟ ایک تھی گھر میں بوبو، جو ابا کو دیکھ کے گھر میں کہتی تھی ماشاءاللہ آ گیا، روٹی پانی کھائی نہیں کھائی، جو بچوں کو سونے سے پہلے کہتی تھی اے دی انہیں نماز تو پڑھا دے، جو اماں تسبیح کے دانوں میں محراب کے اندر مکہ مدینہ دکھایا کرتی تھی، مسلے کے نیچے سے گڑ کی ڈلی، اے بچے مجھے سورہ فاتحہ سنائیو میں تجھے گڑ دوں گی، جا مجھے 4 انے کی 25 ٹافیاں لا دے، انے کی ملے کرتی تھی، جیب میں رکھی تھی، نہ پہلے کلمہ سنا اما انا دے، نہ پہلے مجھے درود شریف سنا۔ یہ گھر کے اندر وہ پروفیسر تھا جو مسلح پر تیار، ماں کی گود میں تیار ہوا، یونیورسٹی میں تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ پروفیسر تمہیں پڑھا کر امریکہ برطانیہ کا رستہ دکھائے گا۔ وہ بابو ایسی استانی تھی، پرنسپل تھی، وہ تمہیں خدا کی قسم پڑھایا کرتی تھی، سیدھا جنت الفردوس کا رستہ دکھایا کرتی تھی۔ وہ بوبو گھر میں وہ کرتی تھی جو ہنڈیا کے اندر چمچا چلاتے ہوئے شور ہوا تھا، باز آیا کہ وہ منع کرا کرتی تھی، ہنڈیا کے کنارے کو یوں ڈنڈی مارا کرتے تھے کہ تجھے تمیز کوئی نہیں، اپنے ہاتھ پہ مار، قطرہ دودھ کا گر جاتا۔ ہمارے ایک گوالا آیا کرتا تھا دودھ بیچنے والا، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، بچپن کے اندر دودھ دیتے ہوئے تھوڑا سا 2-4 قطرے رڑ گئے، اس نے گڑوا چھوڑ دیا، پہلے یوں کر کے اپنے سر پہ ملنے لگ گیا، کہنے لگا یہ اللہ کا نور ہے، اس نور کی قدر کرو تو نور اللہ نور ہو جائیں گے۔ اس نور کی قدر، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب چبڑ چبڑ کرنا شروع کر دیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا، اور بغیر ہاتھ دھوئے باتھ روم میں سے نکلی سیدھی باورچی خانے میں، باتھ روم کی دنیا اور باورچی خانے کی دنیا اور، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غفرانک، وہاں کا مزاج اور یہاں کا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ اول والآخر، اللہم اتی من اتامنا، یہ مزاج اور ہے۔ کس نے کہہ دیا باورچی خانہ اور باتھ روم اکٹھا ہوتا ہے؟ نہ ماں رہی، نہ گھر میں اندر دسترخوان رہا، نہ دسترخوان بچھانے والی رہی، نہ روٹیوں کو ٹکڑے توڑ توڑ کر 4 حصوں میں تقسیم کر کر بانٹنے والی بہن رہی، نہ انگلیوں سے سالن چاٹ کر پلیٹ صاف کرنے والا، حکم کرنے والا ابا رہا، نہ اللہ اکبر لکڑیاں چک چک کر اللہ اکبر۔ پہلے ماں اپنے بچے کے اندر کی طہارت کا، پاکیزگی کا اتنا خیال کیا کرتی تھی، اگر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی پہلے انہیں دھو کے سکھایا کرتی کہ چڑیا کی بیٹھ پڑ گئی لکڑی ناپاک ہو جائے گی، کھانے والے کا مزاج ناپاکی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بوبو تھی گھر میں، جو صبح صبح کمرے میں جھانکا نہیں کرتی تھی، نہ پنکھے کی ڈنڈی، نہ لاٹھی، نہ جتی اٹھایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بٹھانے کا انداز اللہ اکبر، گالی دے کے نہیں، اللہ تیری عمر کرے، جا میرے بیٹے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لے روشنی ہو گئی، لے سورج نکل گیا، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین جانو گھر کے اندر چڑیاں چھتوں پہ چی چی کرتی تھی، اور گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے چی چی کیا کرتے تھے، خدا کو ان کو دیکھ بھی ترس آتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھ کے ترس آتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ سارے دل کے رزق کا انتظام فرما دیتا تھا۔ اب تو دھکے کھا کھا کے روڈوں پہ مر گئے، صبح سے لے کر شام تک جتی رگڑ رگڑ کے مر گئے، 2 روٹیوں کا حصول نہیں ہو رہا۔ پہلے تو سورہ یاسین اور اشراق کے ڈبل پڑھنے پر اللہ 24 گھنٹے کی روٹیوں کا وعدہ کرتا تھا۔ جب خدا کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کے وعدوں پر یقین کرو گے، ایسے مار پڑے گی جیسے آپ کو مجھے سارا دن بازار کے اندر مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پہ میرے عزیزو یقین ہو جائے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرا بندہ آسمانوں میں چھپ جا، زمین میں گڑ جا، ٹوئے کھود کے گڑے کھود کے دفن ہو جا، تیرے مقدر کا رزق نہ تیری ماں نہیں کھا سکتی، تیرے بھائی نہیں کھا سکتا، جہاں بھی جائے گا نوالا روٹی کا وہیں تیرے منہ کے اندر آئے گا۔ میرا اللہ کے وعدوں پر یقین اٹھ گیا آج بندوں کا، تم ہو کچھ نہیں۔ 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، 4-5 دن سمجھایا، جب بندے کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار اسے تو کسی کی نظر لگ گئی، کس کے بکاوے میں آ گیا، اماں کہی تے سمجھا، میں تو سمجھا کے تھک گیا، ابا کہتا چاچے کو یار تو میرے منہ نہ لگ، نہ تو سمجھا۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے
نبیوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا، آرے چلوا کے تمہیں سمجھایا، پتھر نبیوں کے جسموں سے پڑوا کر میں نے سمجھایا، خون کے فوارے نکلوا کر میں نے سمجھایا کہ جس چیز کے لیے مار کھائے جا رہے ہیں یہ چیز عام ہے، اور جس چیز کے پیچھے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے، نہ اس کے پیچھے چل، یہ مرواوے گی، مرنے سے پہلے تیرا کفل تیرے سے چھینے گی، تیرا منہ تیرے قبلے کی طرف سے موڑ دے گی، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگ، یہ اللہ اکبر تیرے بھائیوں کو جنازہ پڑھنے سے روک دے گی، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ تو بیمار ہو کے اسپتال پڑے گا، اگر اس دنیا کی محبت میں مذمت نہ کی، تیری بہن بھی تیرا پتہ پوچھنے نہیں آئے گی، اللہ اکبر، تیری زندگی میں تیری بیوی تیرے سے طلاق لے کے چلی جائے گی، اللہ اکبر، تیرے بچے بھاگیں گے تیرے سامنے، کہیں گے اس سے اچھا تبا تیرے گھر میں پیدا نہ ہوتا، تم مرے گا 50,000 پاکستان بھیجیں گے، تیرے بچے تیرے جنازے کو کندھا بھی دینے نہیں آئیں گے، نہ اس کے پیچھے، جس کے پیچھے اپنے بچے کو سعودیہ بھیج دیا بھیجو، اپنے بچے کو دبئی بھیج دیا بھیجو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پہلے میری محبت کامل ہو، بس تیر پر چڑھا، نیزے پہ چڑھا دوں، تیروں کی بارش کروا دوں، تلواروں سے ٹکڑے کروا دوں، اے میرا بندہ، رتی برابر بھی تیری میری محبت میں فرق نہ آنا چاہیے، جب تیرا میرا پیار گوڑا ہو جائے گا، تیرا میرا پیار بڑھ جائے گا، آنکھ کہے گی اللہ سے محبت، کان کہے گا اللہ سے محبت، دل دماغ کہے گا اللہ سے محبت، پیر چل کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، پھر میری اجازت ہے، باپ سے بھی کر لے، ماں سے بھی کر لے، اولاد سے بھی کر لے، جورو سے بھی کر لے، پوتے پوتیوں سے بھی کر لے، مال سے بھی کر لے، جہان سے بھی کر لے، زبان سے بھی کر لے، قوم سے بھی کر لے، لیکن میری محبت کے بعد قوم کی محبت پر میری محبت نہ چھوڑنا، بہ جا چاپی کوئی گل نہیں، قوم کی محبت ہو، بیٹی کی محبت، شادی ہے، رخصتی کا وقت ہے، برات آئی بیٹھی، اجی جمعہ نہیں پڑھنا، اور تو جمعے کی پڑھی، اس عزت کا معاملہ، اللہ کی قسم یہ عزت آج جائے کل واپس آ جائے گی، جس عزت کو بچانے کے لیے تجھے نماز کی دعوت دے رہی ہے، اللہ اکبر، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ چکوال سے آیا میرا یار بیٹھا، اللہ اکبر، یہ ساری جماعت تقریباً مخلوط یا چکوال سے آئی، اللہ اکبر، بھائی ساگ صاحب، حافظ صاحب کہاں سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ، میرا حبیب، اللہ اکبر۔ حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، جسم گھل گیا امت کے غم میں، رو رہے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، حاجی جی موت کا غم، کہ نہیں، آخرت کی فکر، کہ نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، پھر کیوں روئے؟ ہائے، رو کے فرمایا پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ کام اٹھے گا کہ بیٹھ جائے گا، یہ غم کھایا جا رہا، یہ غم کھائے۔ مولانا عبید اللہ کہتے ہیں میں نے تسلیاں کرائی، الیاس رحمت اللہ، رات کا وقت ہے، ہو کے بھر کے رو رہا ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، نبیوں کی تجھے بشارت ملی، صحابہ کی تجھے بشارت ملی، کس نے یار کے پیچھے ڈنڈے کھائے، تو نے خدا کی محبت میں ڈنڈے کھائے، تھپڑ مار کے تیرے منہ لال کی، اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوا، حکا خود بھر کے لے جایا کرتا تھا وہ لوگوں، حکا بھی پیو پیسے بھی لو، لیکن کام بازار کا نہ کرو، کام خدا کا کرو۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ یہ بتاؤ یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ کام نبیوں والا کہ نبیوں والا کوئی نہیں؟ حضرت الیاس نے یوں آنکھیں کھولی، فرمایا الحمدللہ یہ کام نبیوں والا ہے۔ حاجی عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا فکر کیوں کرتے ہو، نبی آ کے چلے گئے، کام قیامت تک باقی رہا، آپ بھی آ کے چلے جاؤ گے، اللہ اس کام کی حقیقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے گا۔ اس کام کو اٹھانے والے اگر قصبے گجرات والے نہ ہوئے، اللہ چکوال والوں کو کھڑا کر دے گا، پاکستان والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ فرانسیسی چائنا کو کھڑا کر دے گا، حبشوں کو کھڑا کر دے گا، کہاں صفائی، کہاں ستھرائی، کہاں اللہ اکبر بیڈ، کہاں ہیٹر، گاڑیوں میں ہیٹر، بیڈ میں ہیٹر، باورچی خانے میں ہیٹر، لیکن ساری سہولتوں کو چھوڑ کر قصبے کی اس مسجد کے اندر بیٹھے، جب وضو کا پانی کا میرے عزیزو ناقص انتظام ہے، کس لیے آئے؟ ربی اللہ، اس لیے آئے کہ رب تمہارے سے بھی راضی ہو جائے، رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ او لوگو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر اپنے حق میں سفارشی بنانا چاہتے ہو، اللہ اچھا سب سن لو، بچہ گھر سے گیا، ابا گھر پہ آ گیا، کہاں ہے؟ ابا کمرے میں بیٹھا ہے، جب بچہ ہاتھ گھر آئے گا، کہاں گیا تھا؟ امی کہے گی شوہر خبردار، میں نے سے بھیجا تھا، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے بھیجا تھا۔
ہے جب فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعمال تلیں گے، پلسرات سے گزرو گے، پلسرات سے گزرو گے، اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو اللہ اکبر، فرشتے تمہیں یوں کریں گے، میں آؤں گا خبردار میرے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے میرے کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ اکبر تم میرے کام کے لیے آئے تھے، اللہ کا حکم لے کے پیغام پوری دنیا میں لے کے آئے تھے، پلسرات پہ میں تمہارا وارث، حوض کوثر پہ میں تمہارا وارث، اللہ اکبر نام اعمال تلیں گے، میں تمہارا وارث ہوں، اللہ اکبر جب تک ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں پہنچا دوں گا۔ بچہ بھٹکے، حالانکہ گھر کا پتہ ہو وہ گھر ہے لیکن راستہ نہیں آتا، ماں باپ راستہ بتا کر لے جاتے ہیں، میں بھی تمہیں راستہ بتاؤں گا، نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا، وعدہ ہے میرا وعدہ۔ کہہ دو اللہ کا وعدہ حق، نبی کا وعدہ حق، جبرائیل جو وعدے لے کے آئے وہ حق، دنیا کے وعدے، دنیا کے ارادے کھوکھلے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ اکبر، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یا اللہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سچا آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ یہ پگڑی والے، ٹوپی والے، یہ کندھے پر سامان اٹھا کو کہ باہر ان کا ماحول کچھ اور ہے ہمارا، لیکن یہاں تو وعدہ سچا ہے، یہ منبر والے، یہ قرآن والے، یہ حدیث والے، اللہ اکبر، جو سچ کی حمایت نہیں کرتے، جھوٹ کی حمایت نہیں کرتے بلکہ جھوٹ کی مذمت کرتے، اللہ ان سے کر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج زندگی کے اندر جو حالات ہمارے مخالف ہیں، وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر آج اللہ کے فیصلوں سے ٹکر لے رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے، کیوں ہی بیٹا ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ٹکر۔ نحنو قسمنا بینا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہماری تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا، اسے کیوں دے دیا؟ ہاں ہول سیل کام کر رہے تھے، گاڑیوں کی چمک بار، پیسہ جیب میں راڈو، گھڑیاں ہاتھ میں، موبائل پاس تھا، گزرنے والا گزرا، کہہ رہا مال کا، جب تقدیر تقسیم ہو رہی تھی تو میں کہاں تھا؟ یوں کہا۔ سیاڑا آدمی پاس کھڑا تھا، اسپتال پکڑ کے لے گیا، جنت وارڈ میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کہنے لگے یا اللہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ فوراً سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ جس حال میں رکھے اچھا رکھتا ہے۔